شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اس حدیث پاک میں دین اور ایمان کے شعبے اور اس کی شاخوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، روایت نقل کرتے ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضعۃ و سبعون شعبۃ، ایمان جو ہے اس کے 70 یا 70 سے کچھ زائد کچھ اوپر شعبے ہیں، اور ان تمام شعبوں میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ترین شعبہ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ان میں سب سے ادنا شعبہ، کم شعبہ وہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ پھر اللہ کے محبوب نے تیسرے نمبر پر فرمایا کہ حیا جو ہے یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ گویا کہ حدیث پاک میں افضل ترین شعبہ وہ کلمہ توحید کو قرار دیا، یعنی کلمہ توحید کی شہادت دینا، کلمہ توحید کی گواہی دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ کلمہ عطا فرمایا۔ آدم آئے تو انہوں نے پڑھ کر سنایا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح آئے تو انہوں نے یہ کلمہ پڑھ کر سنایا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم تشریف لائے تو انہوں نے یہ کلمہ پڑھ سنایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ داود خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر نبی کو رب تعالیٰ نے یہ جو کلمہ توحید عطا کیا ہے، اس کے پہلے جز میں اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار ہے، اور دوسرے جز میں وقت کے پیغمبر کی پیغمبری، وقت کے نبی کی نبوت اور وقت کے رسول کی رسالت کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور یاد رکھیے یہ وہ کلمہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ آپ مجھے کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص ورد بتلائیں جس کو میں پڑھا کروں اور بہت زیادہ اجر و ثواب کمایا کروں۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ تو لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ حضرت موسیٰ فرمانے لگے یا اللہ یہ تو سارے لوگ پڑھتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ تو ساری مخلوق خدا پڑھتی ہے، کوئی خاص وظیفہ ہو؟ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ پتہ بھی ہے کہ اس کلمے کا مقام کیا ہے؟ ترازو کے 2 پلڑوں میں سے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینوں کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا، اور دوسرا پلڑا جو ہے وہ وزن کے کم ہونے کی وجہ سے اٹھ جائے گا۔ اتنا زیادہ اس کلمے کا وزن ہے کہ آسمان زمین اور سارے خلا کو یہ نیچے جھک جائے گا اور ان کو اٹھا دے گا۔
اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کلمے کی شان رکھی ہے۔ اور جس وقت کوئی شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے گویا کہ اس کی زندگی میں ایک عجیب قسم کا انقلاب، تبدیلی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ وہی شخص، وہی انسان کلمہ پڑھنے سے پہلے کافر تھا، انسان ہے، کلمہ پڑھنے سے پہلے کافر تھا، جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے وہی انسان جو ہے وہ مبغوض تھا، رب تعالیٰ کا غضب اور قہر اس پر نازل ہوتا تھا، یوں ہی اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو وہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے وہی شخص جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے بہت دور تھا، جب یہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو اللہ کی رحمت کے بہت زیادہ قریب آ گیا۔ حتیٰ کہ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو جہنم کے 7ویں طبقے سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب اور اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ تو ایمان کے 70 سے زائد شعبے، ان میں سے اعلیٰ افضل ترین شعبہ لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا ترین شعبہ راستے میں چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے، پتھر ہے، روڑا ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی اور خطرناک چیز ہے، اس کو آدمی ایک طرف کر دے تاکہ دوسرے مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے، تو یہ ادنا ترین شعبہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اعلیٰ ترین شعبے سے لے کر ادنا سے ادنا ترین شعبے کو ثواب اور درجے کی بلندی کے لیے حاصل کرنے کی رب تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔